بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، کیونکہ آج صبح صبح ہی مجھے یہ خبر ملی کہ میری بیوی جو کہ امید سے تھی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور وہ لوگ اسے بچا نہیں سکے۔ جب سے اسے امید ملی تھی وہ تب سے ہی بہت زیادہ پریشان اور ڈری ڈری رہتی تھی۔ اس کے ساتھ مسائل بھی بہت بن رہے تھے، شاید اسی لیے اس کا رویہ ایسا تھا، پر اس کی آنکھوں میں مجھے ہمیشہ ایک ڈر نظر آتا ہے، اور جب میں اس سے پوچھتا کہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے تو وہ کہتی کہ کچھ نہیں ہے، بس میرا دل بہت گھبراتا رہتا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو وہ مجھے بتانا چاہتی ہے، پر بتا نہیں پا رہی۔ پر پھر ایسا کیا ہوا کہ مجھے پوچھنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ میں اپنے کام پہ گیا ہوا تھا، پیچھے سے خبر آئی کہ میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میں واپس آ گیا، دکھ میں تھا، لیکن ہم مردوں کو پھوٹ پھوٹ کے رونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ میری امی نے مجھے کہا کہ تمہارے لیے بیٹھے تھے، کفن دفن کا انتظام ہو چکا ہے، لیکن میری جو سالی بیوی کی بہن تھی وہ فوراً آگے آئی اور کہنے لگی، بھائی آپ ہی نے آخری وقت میں ایک آخری خواہش کی تھی، کیونکہ جب اس کی بہن کی طبیعت خراب ہوئی تو ہسپتال میں وہی تھی۔ میری امی نے کہا کوئی آخری خواہش نہیں کی اس بیچاری کو تو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ ایسے ہی اپنے پاس سے کہہ رہی ہے۔ میں حیران ہوا کہ میری ماں کیوں میری سالی کے اتنا خلاف ہو گئی۔ وہ تو ایک اچھی لڑکی تھی، جب بھی اس کی بہن کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ آ جاتی، اس کے حصے کے کام کیا کرتی۔ اس نے کہا بھائی آپ ہی کی آخری خواہش تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو غسل آپ نہیں دینا ہے، اسلام و شریعت میں بھی ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ بلکہ پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا، اگر کسی کی بیوی اس دنیا سے چلی جاتی تو اس کا غسل اس کا شوہر ہی دیتا تھا، اگر شوہر دنیا سے چلا جاتا تو غسل بیوی دیتی تھی۔ کوئی بھی عورت ہو یا مرد ان کے قریب نہیں لگتا تھا، کیونکہ اسلام میں جو رشتہ میاں بیوی کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد نہ جانے یہ کیا معاملات ہونے لگے کہ عورتوں کو عورتیں غسل دینے لگیں، مردوں کو مرد۔ میری امی کہنے لگیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، عجیب لگے گا۔ میری سالی بھی آج بول اٹھی، ظاہر ہے اب اس کی بہن اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس نے کہا جو کام اسلام کے مطابق ہے وہ کرنے میں آپ سب کو عجیب لگتا ہے۔ اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گئی۔ ابھی بھی وہ ڈر رہی تھی، جو ڈر مجھے اپنی بیوی کی آنکھوں میں نظر آتا تھا اب اس کی آنکھوں میں بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کی آخری خواہش کو ضرور پورا کروں گا۔ جہاں میری بیوی کی میت کو رکھا گیا تھا تو مجھے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں کا یہاں کوئی کام نہیں تھا، کیونکہ یہ آواز بہت عجیب تھی، روٹین کے حساب سے نہیں تھی۔ یہ آواز ایسی تھی کہ جیسے کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ میت والا گھر تھا، لوگ بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے، کوئی نہ کوئی سورت پڑھ رہا ہوگا، لیکن یہ بات حد سے زیادہ عجیب تھی کہ سورت پڑھنے والا کوئی چھوٹا بچہ تھا۔ چھوٹے بچے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پر یہ آواز بالکل ایسی تھی جیسے کسی بہت ہی چھوٹے بچے کی آواز ہے جو ٹھیک سے بول نہیں پاتا لیکن سورت پڑھ رہا تھا۔ یہ آواز بہت پیاری تھی، بہت معصوم تھی۔ میں حیران ہوا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ جہاں پر میں کھڑا تھا نہ تو یہ کوئی کمرہ تھا نہ ہی کوئی دور دراز کی جگہ تھی، یہ تو ایک گھر کا حصہ تھا جہاں پر پردے لگا کر اندر چارپائی پہ میری بیوی کی میت کو رکھا گیا تھا۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی میرے بہت قریب بیٹھا ہوتا لیکن مجھے اس کی آواز تک نہیں آتی، اور پردے بھی ایسے لگائے گئے تھے کہ اگر پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہوتا تو اس کے پاؤں نیچے سے نظر آتے، کیونکہ پردہ ہوا میں تھا۔ مجھے اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت افسوس بھی ہو رہا تھا۔ میرے تو دو نقصان ہوئے تھے، کیونکہ میری بیوی بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی اور میری ہونے والی اولاد بھی۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب اس نے آ کر یہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ میرا وارث بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا، اچانک سے یہ کیا معاملات بن گئے، ابھی میں نے کسی سے نہیں پوچھا تھا، کیونکہ پہلے یہ کام کرنا ضروری تھا، اور اگر پوچھ بھی لیتا کوئی، کچھ بتا بھی دیتا تو کیا ہو جاتا، میرا نقصان تو ہو چکا تھا۔
اس آواز نے مجھے پریشان کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ آواز کام میں لگا رہا، لیکن اس کے بعد یہ آواز نہ صرف شدت سے آنے لگی بلکہ وہ بچہ بھی رونے لگا۔ میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ آواز تو میری بیوی کے پیٹ سے آ رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگا اور چلانے لگا کہ میری اولاد زندہ ہے، میری اولاد زندہ ہے۔ اس نے مجھے پکارا ہے۔ میری بیوی کے ساتھ میری اولاد ہے، لیکن وہ زندہ ہے، وہ اس دنیا سے نہیں گیا، وہ میرا بیٹا ہے۔ کچھ کرو، میری مدد کرو، اے لوگو میری مدد کرو، میں پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ وہ سب لوگ حیران ہو رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن میں اپنے حواسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ مجھے ہی کچھ کرنا تھا، مجھے اس بچے کو بچانا تھا، میرا بیٹا زندہ تھا، وہ مجھے پکار رہا تھا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا، شاید یہ بتانا چاہتا تھا کہ بابا میں زندہ ہوں، مجھے بچا لو، میری ماں کے جسم کو بچا لو۔ میں نے اپنی سالی کو بلایا کیونکہ اس وقت مجھے صرف اسی پر بھروسہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی بہن کو سنبھالو اور ہسپتال لے جانے کی تیاری کرو۔ وہ بھی حیران رہ گئی، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اسے پتہ تھا کہ اگر میں ایسی صورتحال میں یہ بات کر رہا ہوں تو پھر بات بہت بڑی ہوگی۔ اس نے جانے کی تیاری کی۔ میں نے ایمبولینس والے کو بلا لیا۔ ایمبولینس والا بھی میرا دوست تھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ میری بیوی کی میت کو کہاں لے کر جا رہا ہے۔ یہاں پہ کفن دفن کا انتظام ہو چکا ہے، قبر بن چکی ہے، لوگوں کے لیے کھانا بن چکا ہے، اور یہ ہے کہ میت اٹھا کے بھاگ رہا ہے۔ کچھ لوگ میرے راستے میں آئے، میرے پاس ان کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ مجھے پکڑ رہے تھے، ایسے پکڑ رہے تھے جیسے میں پاگل ہوں اور مجھے کوئی دورہ پڑ گیا ہے، جیسے مجھے پکڑ کے ایک طرف بٹھا دیں گے اور باقی اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ اسی طرح سے چلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہٹ جاؤ میرے راستے سے، نہیں تو تم سب کو اس دنیا سے روانہ کر دوں گا۔ وہ لوگ ڈر گئے، ان کو لگا کہ مجھے واقعی کوئی دورہ پڑ گیا ہے۔ ایک عورت کی آواز آئی، اتنی تو محبت نہیں تھی اس کو اپنی بیوی سے جتنا یہ پاگل ہو گیا ہے۔ خیر میں نے اپنی بیوی کو ایمبولینس میں ڈالا اور ایمبولینس والا بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یار تو میرا دوست ہے لیکن بھابھی تو اس دنیا سے۔ اس نے بھی بات پوری نہیں کی تھی کہ میں نے کہا یہ سب باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے کسی عورتوں کے ہسپتال میں لے جاؤ، کسی اچھی سی ڈاکٹر کے پاس جو میرا معاملہ سمجھ سکے۔ وہ ایمبولینس والا تھا، اسے سارے ڈاکٹرز کا پتہ تھا۔ اس نے کہا ایک ڈاکٹر ہے جو بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا بس اسی کے پاس چلو۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میری سالی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، شاید وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آج میری محبت جاگ گئی جب اس کی بہن اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ تم فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب میں اپنی اولاد کو بچاؤں گا، وہ ہماری اولاد ہے، اگر اس دنیا سے چلی بھی گئی ہو تو مجھے معاف کر دو، پر میں ہماری اولاد کو ضرور بچاؤں گا، ضرور بچاؤں گا۔ وہ ہمارا بیٹا ہے، میں اسے پالوں گا، وہ تمہارا ایک حصہ ہے، تمہاری نشانی ہے۔ میں بولتا چلا جا رہا تھا اور میری سالی مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی پاگل ہوں اور ابھی اسی پر بھی حملہ کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی سالی سے پوچھا یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس نے کہا آپ جان کے کیا کر لیں گے، آپ کو بتا بھی دوں تو آپ بھروسہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا، تم تو ساتھ تھی نا؟ اس نے کہا ہاں، مجھے آپ ہی نے صبح فون کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کی امی نے شور ڈالا ہوا ہے، وہ کہتی ہے کہ مشین لگاؤ، سارے گھر کے کپڑے دھونے ہیں، لیکن ان کی حالت خراب تھی، اسی لیے مجھے بلانے لگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کالج میں ٹیسٹ تھا، لیکن میں نے اپنی آپی کی آواز پر فوراً ہاں کہا اور گھر آ گئی تو آپ کی امی آپی کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، بری طرح سے لڑ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ یہ مشین لگا کے سب کے لیے کھانا بھی پکانا۔ آج میری بیٹی آ رہی ہے، ساتھ اس کے ساس سسر بھی آ رہے ہیں، اگر کوئی بھی گڑبڑ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ایک پل کو یہ سوچنے لگا کہ میری ماں میری بیوی کو ایسا نہیں کہہ سکتی، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اب اس کی بہن اس دنیا سے جا چکی تھی، ایسے ٹائم پہ وہ جھوٹ کیوں بولتی؟ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا بس میں مشین لگا کے پیچھے کھڑی تھی، آپی کچن کے کاموں میں لگی تھی، میں گھر کے پیچھے گلی میں مشین لگائے بیٹھی تھی، مجھے نہیں پتا آپی کے ساتھ کیا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ جب میں گئی تو سامنے یہ دیکھا
کہ آپی زمین پہ پڑی تھی۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے اندر بالکل بھی جان باقی نہیں ہے۔ آپ کی امی اور آپ کی بہن موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ کہا کہ یہ دیکھو دیکھو غزل، کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جب میں اپنی بہن کی طرف بڑھی، اسے ہلانے کی کوشش کی تو وہ بالکل بھی نہیں ہل رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے بھائی کو فون کر دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آپی کو گھر لے آئے اور سب کو بتا دیا کہ شاید وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ پھر آپ کے خاندان والے بھی ادھر آ گئے اور آپ کو فون کیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب تمہیں بھی نہیں پتا کہ اچانک سے کیا ہوا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، تم تو اس گھر میں تھی، کیا تم نے کوئی آواز سنی نہیں تھی؟ کیا ہوا تھا میری بیوی کے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا بھائی، میں گھر میں پیچھے کپڑے دھو رہی تھی، باجی گھر کے اندر تھی اور آپ کی امی اور بہن بھی تھیں۔ آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اب اس کے لہجے میں تلخی آنے لگی، جیسے وہ کہنا چاہتی تھی کہ تمہاری امی اور بہن نے ہی یہ سب کیا ہے، لیکن اپنی زبان سے یہ بول نہیں رہی تھی۔ میں بھی اپنی امی اور بہن سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا۔ اتنا سوال کرنے کا تو میرا حق تھا۔ میں ہسپتال آ گیا۔ میرے دوست نے جلدی جلدی ایمبولینس چلائی تھی۔ وہ پہلے اندر گیا اور اس نے جا کے ڈاکٹر سے بات کی۔ وہ ایک سرکاری ادارے کا ایمبولینس والا تھا، اسی لیے ڈاکٹر نے اس کی بات فوراً سنی اور کہا کہ لے آؤ مریض کو۔ پر جب ڈاکٹر نے میری بیوی کو دیکھا تو کہنے لگی یہ عورت تو اس دنیا سے جا چکی ہے، یہ تو ایکسپائر ہو چکی ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن شاید اس کا بچہ زندہ ہے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتنے گھنٹے ہو گئے اس عورت کو دنیا سے گئے ہوئے؟ میں نے کہا 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوا۔ یہ عورت تو بہت کمزور لگ رہی ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ہم نے کہا یہ نہیں پتا، پر آپ ایک دفعہ چیک کر لیں، ایک دفعہ الٹرا ساؤنڈ کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ ہماری شکلیں دیکھنے لگی جیسے ہم کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ ہم بیوی ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، آپ پر بہت بری گزری ہوگی، آپ بہت صدمے میں ہیں، تکلیف میں ہوں گے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ ان کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ 8ویں مہینے کا بچہ تو بہت کمزور ہوتا ہے، اگر وہ پیدا ہو جائے تو نہیں بچتا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میں نے آواز سنی ہے بچے کی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ عورت کے پیٹ میں اگر بچہ ہو تو اس کی آواز باہر آتی ہے؟ اس کی آواز کبھی باہر نہیں آتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا شاید وہ اس کی آواز نہیں تھی، پر وہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا، کوئی تو اشارہ تھا، معجزہ تھا۔ آپ خدا کے لیے میری مدد کریں، پلیز میری مدد کریں، بس ایک دفعہ چیک کر لیں۔ میں بار بار منتیں کرنے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا، رونے لگا۔ میرے جیسا آدمی جو دیکھنے میں بھی اچھا بھلا تھا، ایک امیر آدمی تھا، پورا میں کوئی غریب غربا نہ تھا، ایسے ہاتھ جوڑ کے ڈاکٹر کے سامنے بلک بلک کے رونے لگا تو وہ بھی میری بات مان گئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھیں۔ میری بیوی کی میت کو لے کر آپریشن تھیٹر میں چلی گئی۔ اس نے کہا ہم الٹرا ساؤنڈ کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میری سالی کو اندر بلایا، اس سے کوئی بات پوچھی۔ جب وہ باہر آئی تو میں نے کہا کیا پوچھ رہی تھی تم سے؟ وہ پوچھ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا، زہر تو نہیں دیا گیا؟ میں نے کہا کہ زہر، کیا ایسا کوئی معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں، بس اس نے مجھ سے یہی پوچھا تھا اور مجھے واپس بھیج دیا ہے۔ ہم لوگ پریشان بیٹھے تھے، میں دعائیں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر باہر آئے تو مجھے کوئی اچھی خبر سنائے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ پیچھے سے میری امی مجھے بار بار فون کر رہی تھیں، بار بار مجھے ان کی کالز آ رہی تھیں۔ ظاہر ہے وہ کہہ رہی ہوں گی کہ کہاں چلے گئے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا کزن میرے چاچو کے ساتھ وہاں آ گیا۔ ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا کہ ہم یہاں آئے ہیں، شاید وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے تم نے، کیوں معاشرے میں اپنا مذاق بنانا چاہتے ہو؟ وہاں پورا خاندان جمع کر لیا تمہاری بیوی کی میت پر اور تم میت اٹھا کر یہاں بھاگ آئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ایسے کہا جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا۔ میں نے کہا چاچو ابھی مجھے پریشان نہیں کریں، ڈاکٹر آئے گی وہی بتائے گی کہ کیا معاملہ ہے، اس کے بعد میں سوچوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہاں میری دنیا لٹی پڑی ہے اور آپ کو معاشرے کی پڑی ہے۔ میرے رشتہ دار بھی خاموش ہو گئے اور ایک طرف جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ اس وقت میں کچھ بھی سمجھانے سے سمجھنے والا نہیں ہوں۔ شاید یہ بات ہسپتال کے عملے تک بھی پہنچ گئی تھی۔
ہسپتال کا مین ڈاکٹر میرے پاس آیا اور اس نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پیار سے مجھ سے بات کرنے لگا۔ اس نے کہا کیا ہوا تھا آپ کی بیوی کو؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا دیکھیں میری بات کو سنیں، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتا، کیونکہ ایک دفعہ ماں کی آکسیجن بند ہو جائے تو پھر بچے کی بھی بند ہو جاتی ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ناممکن ہے، پھر بھی ہم آپ کی بیوی کا چیک اپ کر رہے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ انسان اچھا تھا، اس نے پیار محبت سے مجھے سمجھایا، میری ذہنی حالت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ جب میری بیوی میری زندگی میں تھی تو میں نے کبھی اس سے پاگلوں والی محبت نہیں کی تھی۔ آج اس کے لیے میں اتنا پاگل ہو چکا تھا۔ شاید مجھے آج ہی احساس ہوا کہ وہ میرے لیے کیا تھی۔ ہم لوگوں کے بہت زیادہ جھگڑے ہوتے تھے، میں ہمیشہ اپنی ماں کا ساتھ دیتا تھا، اپنی بہنوں کا ساتھ دیتا تھا۔ وہ روتی رہتی تھی، پھر میں اسے منا لیتا تھا، اس کی پسند کی کوئی چیز لے کے دے دیتا اور سوچتا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لیکن میں نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، میرے گھر میں اس کی کوئی عزت نہیں تھی، میرے سامنے وہ لوگ اسے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ دکھی رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ سارے گھر کے کام اسے کرنے پڑتے تھے، میری امی گھر میں نوکرانی نہیں رکھنے دیتی تھیں، یہاں تک کہ میری بیوی کا بچہ ہونے والا تھا، پھر بھی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے بھی ایسے ہی بچے پالے ہیں، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا، 2 بچے کھیل رہے ہوتے تھے، پھر بھی ہم لوگ گھر کے سارے کام کرتے تھے۔ جب ہم کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ تھوڑی دیر بعد مجھے میری مامی کی کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ایک بڑی ضروری بات بتانی ہے۔ آج میں تمہارے گھر آ رہی تھی لیکن تمہاری ماں کو پتہ نہیں تھا، میں بازار آئی تھی، سوچا تمہاری ماں سے مل لوں، پر جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میں نے بہت عجیب منظر دیکھا۔ ابھی میں تمہارے گھر میں ہی ہوں اور ہے کہ کیا معاملات ہوئے ہیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تمہاری ماں نے تمہاری بیوی کے سر پر بہت زور سے ڈنڈا مارا اور تمہاری بہن نے بھی اسے بے ہوش کر دیا۔ جب میں نے دیکھا تو میں ڈر گئی، وہاں سے الٹے قدم بھاگ گئی۔ اس سے پہلے کہ تمہیں یہ سب کچھ بتاتی، مجھے پتہ چلا کہ تمہاری بیوی اس دنیا سے چلی گئی ہے، تو میں خاموش ہو گئی۔ یہ سب کچھ تمہاری ماں اور تمہاری بہن نے کیا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو اپنا سر پکڑ کے رہ گیا، مجھ میں ایک اور صدمہ ٹوٹ گیا۔ اب مجھے ڈاکٹر کا انتظار تھا کہ وہ کوئی اچھی خبر سنائیں، کوئی ایسی بات کریں کہ میرے دل کو سکون مل جائے، پر خدا کی قسم میں نا امید نہیں تھا۔ میرے دل میں جو امید تھی وہ بھی بہت کم تھی۔ امید کا دیا پھڑپھڑا رہا تھا، کبھی بھی بند ہو سکتا تھا۔ سب لوگوں کو پتہ تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا، سب باتیں ہیں، ایک پاگل آدمی ہوں جو اپنی بیوی کی میت اٹھا کے بھاگ آیا ہوں، لیکن میری بیوی بھی اس دنیا سے جا چکی ہے اور میرا بچہ بھی۔ پر جب ڈاکٹر باہر آئی تو بچہ نہیں تھا۔ میں مایوس ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، میری سالی بھی میرے ساتھ تھی۔ انچارج ڈاکٹر نے کہا آپ کی بیوی کی مرنے سے پہلے کیا حالات تھے یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی، ایسا ماحول تھا ان کی باڈی کے اندر، کوئی ایسا سسٹم تھا جس نے اس چیز کو بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ آپ کا بچہ صحیح سلامت ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میں اور میری سالی دونوں ہی سجدے میں گر گئے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ میں نے کہا میرا بیٹا ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہم خود حیران ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے، آپ کا بیٹا ٹھیک ہے، وہ ایک بیٹا ہے، اس کی صحت بھی ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہمیں کم سے کم اسے 72 گھنٹے تک انکیوبیٹر میں رکھنا پڑے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا اس کی حالت کیسی ہے، لیکن وہ زندہ ہے۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، پر آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ بات ابھی باہر کسی کو نہیں بتانی۔ آپ کی بیوی اس دنیا میں نہیں ہے، اس کا ہمیں مجھے پتہ چلا تھا میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی ہے، میں رویا نہیں تھا، لیکن اب ایسا رویا کہ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ اپنی بیوی کو مٹی کے حوالے کر دیا، اور جب مجھ سے لوگوں نے بچے کے بارے میں پوچھا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے گھر میں ہی رہنے لگا۔ ویسے بھی میں زیادہ تر ٹائم ہسپتال میں ہوتا تھا۔ 3 دن بعد انہوں نے یہ خبر سنا دی کہ میرا بیٹا خطرے سے باہر ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ہسپتال میں 15 دن گزارے۔ بچے کے کچھ سسٹم ایسے تھے جو ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے، اس کے پھیپھڑے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، اس لیے جب تک وہ 20 دن کا نہیں ہو جاتا تھا ہم اسے نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا جس میں میری سالی اور میری بیوی کے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے اپنی سالی ہانیہ سے نکاح کر لیا، اب وہ میری بیوی ہے۔
میں فی الحال اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ اس بچے کو وہ پال رہی ہے۔ ہم نے اس بچے کا نام محمد حسین رکھا ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، اس کی وجوہات ہمیں ڈاکٹر نے سمجھائیں۔ انہوں نے کہا کبھی کبھی عورت کے جسم میں ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ بچہ اس کے مرنے کے بعد بھی کچھ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ایسے میں یہ سب کچھ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جلدی جلدی فیصلہ کیا جائے۔ میں نے کہا مجھے سورہ رحمان کی آواز آئی۔ انہوں نے کہا چھوٹا بچہ سورہ رحمان نہیں پڑھ سکتا، نہ ہی ایسا ممکن ہے، لیکن شاید وہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک اشارہ تھا کہ آپ کی اولاد زندہ ہے، کیونکہ اس آواز کے آنے کے بعد ہی میں اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر بھاگا تھا، ورنہ میں اسے کبھی بھی وہاں سے لے جا کر ہسپتال میں لے جانے کی بات نہیں کرتا۔ شاید ایسے ہی اسے مٹی کے حوالے کر دیتا، کیونکہ مجھے تو یہ خواب بھی نہیں آنا تھا کہ میری اولاد زندہ تھی۔ میرا بیٹا بہت کمزور ہے، ابھی بھی اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا رہتا ہے، کبھی کبھی اسے مصنوعی سانس دینی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا جب وہ 5 سال کا ہو جائے گا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ 5 سال مشکل ہے، آپ کو اس بچے پر بہت ٹائم دینا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، لیکن جب میں اسے دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ یہ ایک چلتا پھرتا معجزہ ہے، میری بیوی کا عکس ہے، بالکل میری بیوی جیسا لگتا ہے۔ میں اپنی موجودہ بیوی کے ساتھ بھی خوش ہوں، وہ ایک بہت اچھی انسان ہے، اور میری امی اور بہن سے میں نے سارے رشتے ناطے ختم کر دیے ہیں۔ میرا ایک اور بھائی بھی ہے، میں نے اسے کہا اب تم ہی جانو اور یہ لوگ جانیں، کیونکہ ساس کو بہو سے نفرت ہوتی ہے، اور وہ نفرت بھی کبھی کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ لیکن یہ کیا کہ انہوں نے میری بیوی کی جان لینے کی کوشش کی، اسے جان سے ہی مار دیا۔ اگر اس سے اتنا ہی مسئلہ تھا تو مجھے بتا دیتے، میں اسے کہیں دور لے جاتا، اپنی زندگی سے نکال دیتا، کم سے کم وہ زندہ تو ہوتی۔ ایک ایسی نفرت کی انہوں نے میری بیوی سے کہ اس کی جان ہی لے لی۔ میری امی اور بہن کے بارے میں سوچتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، حیران رہ جاتا ہوں کہ کیا نفرت اس قدر بھی بڑھ سکتی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔